بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، پروگرام میں خوش آمدید۔ میں ہوں حیدر حیات خان۔ نہروں کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان لفظی گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ 18 تاریخ کو حیدرآباد کے جلسے میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شہباز حکومت کو نشانے پر رکھا اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کے درمیان رابطہ ہوا تو لگا تھا کہ شاید اب معاملات سم ہاؤ سیٹل ہوں گے، لیکن کل سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس، اس کے جواب میں عظمہ بخاری صاحبہ نے جس طریقے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے اوپر نشانے رکھے، اس کے بعد لگ رہا ہے کہ چیزیں ابھی بھی ٹینسڈ ہیں۔ آج پھر سندھ کے وزراء کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے پھر کہا جی کہ مسلم لیگ نواز کے اندر کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ معاملات سیٹل ہوں۔ اس کے اوپر پروگرام میں گفتگو کریں گے کہ جو پیپلز پارٹی کا ہارڈ سٹانس ہے، کیا یہ صرف محض دکھاوا ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ان کی چونکہ پالیٹکس کو نقصان پہنچ رہا ہے اس لیے انہوں نے اتنا سخت سٹانس لیا ہوا ہے، یا واقعتاً پیپلز پارٹی اس معاملے پر اب اس پوزیشن پہ کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر حکومت نہروں کے معاملے سے پیچھے نہیں ہٹتی تو پیپلز پارٹی حکومت سے الگ ہو جائے گی۔ اس کو پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ تحریک انصاف کے اندر جو معاملات ہیں وہ شدید اختلافات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اوپن گروپس جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب ایک طرف ہیں، جنید اکبر صاحب کا گروپ ایک طرف ہے، اور ہر گروپ بات تو یہ کر رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایفرٹس ہوں، لیکن جس طریقے سے پارٹی کے معاملات چلائے جا رہے ہیں کوئی بھی شخص اس بات کو نہیں مانے گا کہ واقعتاً پارٹی سنسیئر ایفرٹس کر رہی ہے عمران خان صاحب کو جیل سے نکالنے کے حوالے سے۔ تو ایسے میں عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس کو بھی پروگرام کے حصے میں ڈسکس کریں گے، اور اس کے لیے مجھے ویڈیو لنک پہ جوائن کیا ہے چودھری فواد حسین صاحب نے، سینئر پولیٹیشین ہیں، فارمر فیڈرل منسٹر ہیں۔ فواد بھی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می۔ فواد بھی آغاز نہروں کے معاملے سے کر لیتے ہیں، پھر پاکستان تحریک انصاف کا رخ کرتے ہیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی نے ایک بڑی مضبوط پوزیشن اپیرنٹلی لی ہوئی ہے نہروں کے معاملے پہ، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، یا تو حکومت اس معاملے میں ایک قدم پیچھے ہٹے، ادروائز ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر واقعی اتنا پریشر ہے، یا یہ جو ان کا سٹانس ہے وہ حقیقت میں اتنا مضبوط ہے، یا یہ صرف اپیرنٹلی لوگوں کو دکھانے کے لیے معاملات ہیں؟ نہیں، دیکھیے، سندھ میں جو پانی کی پالیٹکس ہے وہ بڑی پرانی ہے اور اس کی روٹس بڑی گہری ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جس طریقے سے کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی پہلے جنرل ضیاء نے، پھر جنرل پرویز مشرف نے، اینڈ ڈسپائٹ آل دا مائٹ آف دا اسٹیٹ وہ یہ ڈیم نہیں بنا سکے۔ یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کو اس وقت شدید عوامی دباؤ کا سامنا ہے۔ اور دیکھیے، اصل معاملہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے ایس آئی ایف سی اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہے۔ جی حکومت تو صرف ایک مسالے کے طور کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہے اس ہانڈی میں ایڈ ہوئی ہے، صحیح۔ لیکن ایس آئی ایف سی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں، اس میں 2 دفعہ پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور اس دفعہ بھی پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی جو پالیٹکس ہے اس کے اندر جو ہاری کی جو سارا ووٹ ہے بنیادی طور کے اوپر، وہ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا اسٹرینتھ وہ ہے، اور پیپلز پارٹی اپنی اسٹرینتھ کو بالکل جو ہے وہ اس پہ کمپرومائز نہیں کرے گی۔ دوسرا اس کا جو نقصان ہے، آپ نے خیبر پختونخوا پہلے ہی اپنے فیصلوں سے الٹرا نیشنلسٹ جو ہیں وہاں پہ مضبوط کر دیے، بلوچستان میں تو آپ نے الٹرا نیشنلسٹ چھوڑ سیپریٹسٹ مضبوط کر دیے، اور اب آپ سندھ کو بھی اگر آپ زیادہ انسسٹ کریں گے، پیپلز پارٹی کا وہاں پہ مقابلہ کو پی ٹی آئی سے یا پی ایم ایل این سے نہیں ہے، وہاں پہ ان کا مقابلہ نیشنلسٹ کے ساتھ ہے۔ صحیح۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو جگہ نہیں دی اور سپیس نہیں دی تو، اور پیپلز پارٹی اپنی وہاں پہ لیٹ سے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ہر صورت میں حکومت میں رہنا ہے اور ہم نے ایس ایف ایف سی کا یہ پلان امپلیمنٹ کرنا ہے، تو پیپلز پارٹی اپنی سیاست سے محروم ہو جائے گی اور نیشنلسٹ جو ہیں وہ سندھ میں ٹیک اوور کر لیں گے پیپلز پارٹی سے۔ سو یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا موضوع ہے، ظاہر ہے کہ اس میں بہت غلطیاں ہیں، اس میں کوئی موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے زیادہ جو ماضی میں جو صاحبان اختیار رہے، کہ آپ نے پانی کے جو اصل پرابلم تو پانی کی کمی ہے نا، جی پانی کی کمی ہے، آپ نے ریزروائرز نہیں بنائے، آپ نے پانی میں آبپاشی، ہمارا 78% پانی جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے کیونکہ آپ فلڈ اریگیشن کرتے ہیں، دنیا میں تو فلڈ اریگیشن نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ بہت ہیں، تو آپ لیکن کو فی کیا لگتا ہے الحال فواد بھی، اگر ان کیس حکومت یا ایس اے ایف سی
کہتے کہ نہیں جی نہریں تو اب بننی ہی بننی ہیں، پیپلز پارٹی پھر حکومت سے خود کو الگ کرتی مطلب آپ کو دکھائی دے رہی ہے خود کو الگ کرے گی حکومت سے؟ نہیں، 100% پیپلز پارٹی کو علیحدہ کرنا پڑے گا. دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ مجھے بتایا ایک کیبنٹ منسٹر نے مجھے بتایا کہ جب پرویز مشرف صاحب نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ نے کالا باغ ڈیم بنانا ہی بنانا ہے، تو لیاقت جتوئی صاحب نے اور ارباب رحیم صاحب اس وقت چیف منسٹر تھے اور مشرف صاحب کے بہت ہی قریب تھے، جی تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ لازماً یہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ہمارے لیے قبرستان بھی اسلام آباد میں مختص کرنا پڑے گا، ہم تو وہاں دفن بھی نہیں ہو سکیں گے. تو دیکھیے نا سینٹیمنٹ جہاں پہ اتنا زیادہ ہو، پولیٹیکل سینٹیمنٹ، ہر کام جو ہے وہ بندوق سے تو نہیں ہو سکتا. تو پیپلز پارٹی کو یہ حکومت چھوڑنی پڑے گی، ناٹ دیٹ کہ وہ چاہتے ہیں چھوڑنا، لیکن پیپلز پارٹی کو عوامی سینٹیمنٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے وہاں پہ، اور اب آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ مزید انسسٹ کیا اور یہ اور بڑا تو یہ اور معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فواد بھی اب پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے جو معاملات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں. ابھی تحریک انصاف عید سے پہلے سے گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے اوپر کام کر رہی تھی اور ان کو بڑی امید تھی کہ مولانا صاحب کسی بھی وقت اس گرینڈ الائنس میں شامل ہو جائیں گے. اب تو مولانا صاحب نے کہہ دیے کہ وہ اس اتحاد کا حصہ نہیں بنیں گے. تو جو تحریک انصاف کے پلانز ہیں جس میں مولانا صاحب بھی یقینی طور پر انہوں نے ان کو شامل کر کے پلانز بنائے ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ وداؤٹ مولانا صاحب وہ بڑے مؤثر انداز میں حکومت کے لیے کوئی مشکلات کھڑی کر سکے گی تحریک انصاف اور اپوزیشن کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر اس وقت کوئی آپ سمجھیے کہ کوئی پولیٹیکل سپورٹ ہے، اسٹریٹ کی جو سپورٹ ہے وہ اگر ہے تو وہ دو ہی سیاسی جماعتوں کے پاس ہے، ایک تحریک انصاف کے پاس ہے اور پھر جے یو آئی کے پاس ہے. تیسری ان کے پاس آپ کہہ سکتے ہیں وکلا کے پاس ایک گروپ ہے. ڈیفینیٹلی وہ اگر چاہیں وکلا چاہیں تو ایک اسٹریٹ کے اوپر ڈیمانسٹریشنز ہو سکتے ہیں، لیکن وہ تقسیم ہے بہت. لہٰذا جب تک پی ٹی آئی اور جے یو آئی اکٹھے نہیں ہوتے تو کوئی بہت بڑی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ حکومت سمجھتی ہے کہ نہیں چلائی جا سکتی. ہاں یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومت جو ہے وہ پھر بڑے زیادہ پرابلم میں ہے، کیونکہ دیکھیے حکومت بھی کمزور ہے. یہ حکومت کی لیجٹیمیسی کے اوپر اتنا بڑا سوال ہے کہ ایون ایک مڈ سائز جو پروٹیسٹ ہیں وہ ان کو ہلا دیتے ہیں، اور اگر جے یو آئی اور پی ٹی آئی اکٹھے ہو جاتے تو پھر تو یہ بہت خطرناک سچویشن تھی حکومت کے لیے. دیکھیں جے یو آئی جو ہے وہ حکومت تو آپ کے سامنے، شہباز شریف صاحب نے ان کے پاس چکر لگا لیے، محسن نقوی نے چکر لگا لیے، کیا کوشش نہیں انہوں نے کر لی کہ مولانا حکومت میں شامل ہوں، لیکن مولانا فضل الرحمان حکومت میں شامل نہیں ہوئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پوزیشن ہی کرنا چاہتے ہیں، وہ پوزیشن کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جو تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ جس کو عمران خان صاحب نے جن کو یہ ذمہ داری دی، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے میں نے عمران خان صاحب کو یہ کنونس کیا کہ ہمیں ایک اپوزیشن الائنس بنانا چاہیے. ان کی اجازت سے میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملا، ان کی اجازت سے میں نے باقی جو اس پارٹی کے شاہد خاقان نواز صاحب ہوں، مصطفیٰ نواز ہوں، باقی لوگ ہوں، ان سب کو میں نے ملوایا اسد کیسر صاحب سے، اور پھر ڈنر جو ہے وہ ایک اپوزیشن کا ہم نے وہاں پہ کیا. صحیح. وہاں پہ مجھے بتایا گیا جی کہ وہ سلمان راجہ صاحب اور شبلی فراز صاحب بڑے پریشان ہیں کہ آپ کیوں ایکٹیو ہیں، تو میں نے کہا جی پھر آپ خود کر لیں. تو اس کے بعد سے نہ وہ خود کر پائے نہ انہوں نے کسی کو کرنے دیا. سو اب جو اپوزیشن کا پی ٹی آئی کا تو یہ بہت بڑا ایک سمجھیے کہ المیہ ہے، اور ان کو بڑا دھچکا ہو گیا ہے پی ٹی آئی کو کہ جے یو آئی جو ہے وہ اس الائنس میں شامل نہیں ہوئی. کیونکہ دیکھیے پی ٹی آئی کا جو اب تک کی اسٹریٹ پرفارمنس کا مظاہرہ ہے اس سے تو ثابت ہو گیا نا کہ اکیلے حکومت سمجھتی ہے کہ یہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے، اور پھر بربریت اور فسطائیت جو ہے جو پنجاب میں برتی جاتی ہے اس کا علاج پی ٹی آئی کے پاس نہیں ہے، لیکن جے یو آئی کے پاس علاج ہے. اور اگر وہ ساتھ آتے ہیں تو پھر حکومت کے لیے بڑا سیریس چیلنج ٹھیک ہے. ہو گیا. لیکن تو یہ آپ نے یہ جو کہا کہ آپ نے عمران خان صاحب کے کہنے کے اوپر آپ نے مولانا صاحب سے ملاقات کی، شاہد خاقان عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب لوگوں سے، ان لوگوں سے آپ نے ملاقاتیں کی. جمعیت علماء اسلام کے لوگوں سے جب ہم نے گفتگو کی تو جو آپ نے سامع پوائنٹ ریز کیا موجودہ قیادت کے حوالے سے، ان کا ایک کنسرن یہ بھی تھا کہ یہ لوگ بھی با اختیار نہیں ہیں. یہ ہر ملاقات کے بعد کہتے ہیں اچھا اب ہم خان صاحب سے پوچھیں گے، وہ چیزیں بہت ڈیلے ہو جاتی ہیں. اور سیکنڈلی شاید وہ اس قیادت کو لے کر بھی کوئی اتنا اس کو سیریس نہیں سمجھ رہے تھے.
नहीं, वो तो इस क़यादत को तो कोई सीरियस लेता नहीं है, इनको तो सारे लोग अंडर 19 समझते हैं। देखिए, बड़ी सीधी बात है, आपने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी है, इमरान खान की अदम मौजूदगी में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान उस क़यादत को उसको क़यादत दे सकते हैं। आप मुझे बताइए ना कि मौलाना फजलुर रहमान के कैलिबर का, उनके कद-काठ का और कौन लीडर है इस वक़्त अपोज़िशन में इमरान खान के बाद? तो जब आप इस बात के ऊपर क्लियर हो जाएँ और मौलाना फजलुर रहमान को आप लीडरशिप दें, तो फिर ही आप आगे चलेंगे ना। अच्छा, फिर दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊँ जी। कि अगर ये अलायंस बन जाता तो हुकूमत के और अपोज़िशन के फिर बातचीत भी शुरू हो जानी थी। ज़रूरी ये नहीं है कि आपने कोई हर वक़्त जो है वो लोगों को लेके आना था, करना था। इसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था। लेकिन मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ है इन्होंने जाके पहले देखें, इन्होंने कहा मौलाना को कि हम पीपल्स पार्टी और नून से बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आप एक दिन टीवी ऑन करते हैं तो आपको पता चलता है कि सारे पीटीआई वाले जो है वो तो खुद ही मुँह उठा के बैठे हुए हैं और सामने सारे लोग हुकूमत के अलायंस वाले बैठे हुए हैं। फिर चीफ जस्टिस लेटर लिखते हैं, आप फिर अपने किसी अलाय को जो है वो पूछने की ज़हमत नहीं करते, आप सारे चीफ जस्टिस के पास पहुँच जाते हैं। तो देखिए, इस तरह तो नहीं हो सकता ना, ये तो फिर जो है बिल्कुल बच्चों वाली बात है। और इस लीडरशिप के होते हुए मैं तो खान साहब के ऊपर बिल्कुल, मैंने उन्हें कहा भी है, मैं बड़ा वाज़ेह भी हूँ कि ये सलमान अकरम राजा हो गया, ये वक़ास शेख हो गया, या ये रऊफ़ हसन टाइप हो गए, शिबली फराज टाइप हो गए। देखिए, इनके साथ जो है वो आप वैसे समझिए कि इनको कोई साइड लाइन के ऊपर कोई वैसे कोई एहसान करना है तो काम-वाम दे सकते हैं, कोई मेन काम करने के तो देखिए ये अहल नहीं है। नहीं तो फिर ना इन लोगों के खान पास, साहब क्यों नहीं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे जो आपने खान साहब को मुझे मशवरे नहीं दिए पता। हैं? मुझे नहीं पता, पहले तो देखिए ये तो खान साहब की मर्ज़ी है ना, किसको वो अहमियत देते हैं, किसको वो ये लगाते हैं, करते हैं, ये तो उन्होंने सोचना है। लेकिन इन 4-5 लोगों के साथ देखें, आपने पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया है इन्होंने 3 महीनों में। किसी को समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है, जाना क्या है। कोई इनके पास ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, ना लीगल स्ट्रैटेजी है, ना एक्सटर्नल स्ट्रैटेजी है। आप देखिए कि अभी जो आए अमेरिकन सेनेटर्स आए, इनमें से किसी को उन्होंने बुला के मिलना ही, उन्होंने कहा इनसे मिलके क्या करेंगे हम, दे आई मीन दे आर नॉट वर्थ इट। अच्छा सो इस तरह फवाद भी के आप आप वैसे चीज़ों से काफ़ी मतलब अवेयर हैं। आपके इल्म में कोई ऐसी चीज़ है कि पिछले 1-1.5 साल में तहरीक इंसाफ की इस लीडरशिप ने या अदरवाइज़ खान साहब की तरफ से कोई मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट के साथ पिछले 1-1.5 साल में इस नोयत के हुए हों कि जिसके बाद चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हों कि नहीं अब खान साहब की रहाई के इम्कानात जो हैं वो बढ़ गए हैं? नहीं, बातचीत तो हुई है, करीब भी कई दफ़ा पहुँची है। और जो एक दफ़ा तो खान साहब ने मुझे खुद बताया कि ये मेरे पास रोज़ कोई ना कोई बात आ जाती है कि जी आप बनिगाला चले जाएँ या केपी हाउस चले जाएँ, तो वहाँ जाके मैंने क्या करना है? असल प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिल्कुल नोआमूज़ और नौमौलूद सियासतदान जो हैं, वो ये मुज़ाकरात जो है वो करते हैं। अ, असल जो समझ आने वाली बात है, देखिए ना, हुकूमत में, एस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में एक बहुत बड़ा डिस्ट्रस्ट है। सबसे पहले तो आपको टेम्परेचर नीचे लाने के इक़दामात करने हैं ना, उसके लिए आपको आइडियाज़ बनाने हैं कि कैसे हम ये टेम्परेचर नीचे ला सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए, आप इमरान खान और हुकूमत के दरमियान एक ही मुद्दे के ऊपर जो है वो इख्तलाफ है। इमरान खान कहेंगे 6 महीने बाद इलेक्शन कराओ, हुकूमत कहेगी 3 साल बाद इलेक्शन कराएँ। तो ये जो दरमियान की मुद्दत है कि इलेक्शन कब होने हैं, ये मुज़ाकरात हैं। सो अभी मुझे अफ़सोस है बड़ा कि इमरान खान का, बड़ा मेरा दिल दुखता है कि उन जैसा अ, इतना बड़ा लीडर जो है और इतना अच्छा आदमी जो है, वो इस नाअहली की वजह से 600 साढ़े 600 दिन जो है उनको जेल में हो गए हैं। और लेकिन ये तो बहरहाल खान साहब की चॉइस है। और आई डोंट नो फ्रैंकली, पहले भी उन्होंने बुज़दार साहब को पंजाब में लगाया था और उसके रिजल्ट हमने देखे हैं। अब उन्होंने ये 4-5 बुज़दार पार्टी पे मुसल्लत कर दिए हैं और ऑब्वियसली इट्स वेरी, आई वुड से, पेनफुल टू सी कि तहरीक इंसाफ जैसे बड़ी जमात जो है वो इन लोगों के ऊपर भरोसा कर रही है, और ये लोग तो किसी डिलीवरी के काबिल नहीं और है। आखिर में ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कहते हैं कि जिस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं तो खान साहब के ऊपर थोड़ा सा जो है वो सख्तियाँ बढ़ जाती हैं, जेल में मुलाकातें रोक दी जाती हैं और उनके ऊपर बड़ा शक किया जा रहा है कि वो बड़े कॉम्प्रोमाइज़ हैं।
نہیں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. علی امین کو جتنا میں جانتا ہوں, دیکھیں ان کی عمریں گزری ہیں عمران خان کے ساتھ, دے ور لائک ینگ بوائز جب انہوں نے جوائن کیا. تو یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے, لیکن علی امین گنڈا پور جو علی امین گنڈا پور بھی ان کی جو سمجھیے کہ ہی از ناٹ اے ڈرائنگ روم پالیٹیشین ہو کین ایکچولی کریٹ ڈیلز. وہ ایک میدان کے آدمی ہیں اور وہ اس میں وہ کر سکتے ہیں. ابھی تک کی جو گفتگو ہوئی ہے, ٹاکس ہوئی ہیں, ظاہر ہے ان کی جو کامیابی ہے وہ تو ایک ہی معیار ہے نا کہ وہ عمران خان کو باہر لا سکتے ہیں یا نہیں لا سکتے. اگر وہ عمران خان کو باہر نہیں لا سکتے تو چاہے وہ جو مرضی کر لے, وہ ایک ناکام حکومت کے سربراہ تصور ہوں گے, اور ابھی تک ظاہر ہے وہ عمران خان کو باہر نہیں لا سکتے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو ویری مچ فواد بھی, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فارمر فیڈرل منسٹر فواد حسین چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھیں گے کہ نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نہرو کے معاملے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں. اس وقت لفظی گولہ باری کا سلسلہ پنجاب اور سندھ کے وزراء کے درمیان جاری ہے. اپیرنٹلی تو یہ لگ رہا تھا کہ جس وقت رانا ثناء اللہ اور شرجیل میمن صاحب کے درمیان رابطہ اسٹیبلش ہوا ہے تو شاید چیزیں تھوڑی سی سیٹل ہو گئی ہوں گی یا مستقبل قریب میں ہو جائیں گی. لیکن کل سعید غنی صاحب کی پریس کانفرنس, اس کے بعد ازما بخاری صاحبہ کا اس پر جواب, آج پھر سندھ کے جو وزراء ہیں ان کی پریس کانفرنس اور اس کے اندر پنجاب کو ٹارگٹ کرنا, اس سے لگتا ہے کہ شاید چیزیں ابھی کافی سویر ہیں. حکومت اس کے اوپر اب کیا سوچ رہی ہے؟ اور جو سندھ الزام لگا رہا ہے کہ پنجاب اور وفاق اس معاملے پر ایک پیج پر نہیں ہے, پنجاب نہیں چاہتا کہ وفاق جو ہے اس کے لیے کوئی آسانیاں پیدا ہوں, اس کو بھی پروگرام کے اس حصے کے اندر ڈسکس کریں گے. پھر حج کا جو معاملہ ہے, اس دفعہ اطلاعات ہیں کہ غالباً 67,000 عازمین حج اس دفعہ اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے. اس میں نیگلیجنس بیسیکلی ہے کس کی, کون ہے اس سارے معاملے میں کلپریٹ؟ پروگرام کے حصے میں اس کو بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے لیے مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری برائے مذہبی امور سردار شمشیر علی مزاری صاحب نے. شمشیر بھائی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. شمشیر بھائی سب سے پہلے تو نہروں کے معاملے سے آغاز کرتے ہیں, پھر ہم حج والا جو معاملہ اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کے درمیان ایک رابطہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد لگتا ہے کہ اب چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی. پھر لفظی گولہ باری شروع ہو گئی ہے, سندھ کے منسٹرز ٹارگٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو, پنجاب سے ازما بخاری صاحبہ وہ ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. تو کیا چیزیں کوارڈینیٹڈ نہیں ہیں آپس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس کو ہم اسی طرح کنسیڈر کریں گے جیسے کہ آپ کالا باغ ڈیم کو کر رہے تھے. یہ بھی اس وقت پورا سندھ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, روز سٹرائکس, روز راستے بند. لیکن جب یہ معاہدہ ہو رہا تھا تو اس پہ پریزیڈنٹ صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا. یا تو پہلے سوچ لیتے, لیکن اینی ہاؤ ہم نے ملک چلانا ہے اور ملک چلے گا انشاءاللہ. اگر اس میں کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور کر دی جائے گی, اور اگر یہ سمجھا جائے کہ کہیں پہ کچھ غلط پلاننگ سے کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو بھی انشاءاللہ ری پلان کر کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں گے. لیکن جس وقت رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کے درمیان رابطہ ہوتا ہے تو ہم لوگ تو یہی سمجھے تھے کہ اب کم از کم جو میڈیا پر بیٹھ کے دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ایک دوسرے کو اس اسپیسیفک ایشو پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اب یہ سلسلہ ختم ہوگا. رانا صاحب غالباً شہباز شریف صاحب کا بھی انتظار کر رہے ہیں, وہ چونکہ ٹرکی کے دورے پہ ہیں, وہ واپس آئیں گے. اس کے بعد شاید ان کا خیال تھا کہ چیزیں آگے بڑھیں گی. سعید غنی صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں پنجاب کو, نون لیگ کو. اس کے بعد ازما بخاری صاحبہ ان کو اخلاقیات کا درس دے رہی ہیں, وہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو پھر مطلب بڑی عجیب سی کنڈیشن نہیں ہوگی دونوں پولیٹیکل پارٹیز اس وقت وفاق میں, آپ دونوں بڑے الائز ہیں. دیکھیں جو اصل ایشو ہے نا جی, وہ جب تک سارے بڑے مل کے نہیں بیٹھیں گے, جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس وقت تک نہ تو یہ نہریں بنیں گی, نہ اس کے اختلافات کے جو مسئلے ہیں یہ حل ہوں گے. ابھی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے, دونوں پارٹیاں کر رہی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے اصولاً, کیونکہ یہ اس ملک کی بقا کا مسئلہ ہے. پہلے ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں, نفرتیں ایک دوسرے کے لیے بول رہے ہیں. اب اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے. جو جس کا رائٹ ہے اس کو دیں. اگر سندھ والوں کو اعتراض ہے کہ ہم ان کا پانی کاٹ رہے ہیں
تو ہمیں نہیں کاٹنا چاہیے. اور اگر ہم اپنے پانی سے پنجاب کے پانی سے پنجاب کی کسی سرزمین کو آباد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس پہ. مطلب یہاں پہ کہیں نہ کہیں کنفیوژن ہے جس کو دور کرنے کی آپ سمجھتے ہیں کہ ضرورت؟ جی کنفیوژن ہے, اور یہ اب جیسے پرائم منسٹر صاحب آتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو گئے. اب اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ ہونے والا ہے عنقریب. اور یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب اور مسلم لیگ نواز کے اندر کچھ دوسری باتیں کر رہے ہیں بار بار کہ پیپلز پارٹی, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے جو ہے اس کو انڈورس کیا, اب چونکہ سندھ میں جو نیشنلسٹس ہیں انہوں نے اتنی بڑی تحریک چلا دی ہے, اس کا پریشر اتنا پڑ گیا کہ پیپلز پارٹی نے اس کے اوپر اب اتنا مضبوط سٹانس لیا ہے. اگر پیپلز پارٹی اسی مضبوط سٹانس پر قائم رہتی ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے پر خطرہ کھڑا مطلب ہو سکتا ہے کریٹ؟ دیکھیے سر, اس وقت جو سینیریو سندھ میں چل رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے پاس اب ٹھہرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. لیکن ہم ان ساری چیزوں سے قطع نظر ہمیں تو پاکستان کا سوچنا ہے. اگر ایک منصوبہ ہم جو اس سے سوچ رہے ہیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہونا ہے اور اس سے فائدے کے بجائے ہم تقسیم در تقسیم ہو جاتے ہیں, تو ایسے منصوبے کا پاکستان کے حق میں وہ بہتر نہیں. ہمیں کنسنسس اس میں بحال کرنا ہوگا. سارے مل کے بیٹھیں گے, اگر انہیں یہ باور کرائیں گے کہ ہم آپ کا پانی نہیں کاٹ رہے تو وہ یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. اچھا, اس وقت ایک حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی جب تک یہ باتیں ہو رہی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان تحریک انصاف جس گرینڈ الائنس کی فارمیشن کے اوپر کام کر رہی ہے اس کو جوائن کرتے تو یقینی طور پر حکومت کے لیے کافی خطرہ تھا. اب مولانا صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں اس گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں بننے جا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا سکھ کا سانس ملا ہے نون لیگ کو آپ کی حکومت کو اس سے؟ کافی حد تک. اور اب تحریک انصاف اگر دوبارہ اسلام آباد کا رخ کرتی ہے, پھر دوبارہ وہی معاملات ہوتے ہیں جو ماضی میں ہم نے کچھ ایپیسوڈز دیکھے ہیں, پھر حکومت کے لیے کسی طرح کا کوئی خطرہ ہے یا حکومت پریپیئرڈ ہے ایسی کسی چیز کے لیے؟ سر یہ چلتا رہے گا, یہ ہمیشہ چلتے رہے ہیں. یہ پولیٹیکل سیٹ اپ کا جو ہے آپ اس کو حسن کہہ لیں, یہ اختلافات اور اختلاف رائے چلتے رہیں گے, وہ بھی آتے رہیں گے اور گورنمنٹ بھی انہیں ڈیل کرتی رہے گی. لیکن جس نہج پہ اب چیزیں چلی گئی ہیں, ماضی میں شاید اس کی کوئی اگزامپل نہیں ہے اس ایکسٹریم پہ پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں کہ بات چیت تو دور, ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا بھی جو ہے وہ یہاں پہ گوارا نہ ہو. ایسے میں اب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ بہت وقت ہو گیا ہے, بہت نقصان اٹھا لیا ہے, اب تھوڑا سا چیزیں ریزالو ہونی چاہیے؟ دیکھیں ہم نے سوچنا اپنے ملک کے, جی ملک کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ ہم اس بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے کہ ہم بالکل بات چیت نہیں کر سکتے. بات چیت ہو بھی رہی ہے, لیکن بات چیت جس لیول پہ ہونی چاہیے وہ اس لیول پہ نہیں ہو رہی. جی اچھا, تو اس لیول تک بات چیت نہ ہونے کی ریزن کیا ہے؟ مطلب تحریک انصاف اس میں کوئی رکھنے ڈال رہی ہے یا حکومتی اینڈ پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بات چیت بہتر نہیں ہو پا رہی؟ کچھ چیزیں ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں. میرے حساب سے ابھی تھوڑا سا ان معاملات کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اور یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا, آپ چونکہ شمشیر بھی وفاقی پارلیمانی سیکریٹری ہیں مذہبی امور کے بھی, ابھی حج آپریشن کا آغاز ہونے والا ہے اور ایسے میں ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ تقریباً 67,000 حاجی اس دفعہ شاید اس سعادت سے محروم رہ جائیں گے. اس میں گورنمنٹ نیگلیجنس بھی ڈسکس ہو رہی ہے کہ شاید گورنمنٹ نے ٹور آپریٹرز کو صحیح طریقے سے گائیڈ نہیں کیا, یا گورنمنٹ نے اگر گائیڈ کیا ہے تو ٹور آپریٹرز نے ٹھیک طریقے سے کام نہیں کیا. کمیٹی تو بن گئی ہے لیکن ایز آف ناؤ کوئی انفارمیشن ہے آپ کے پاس کہ ایکچوئل پرابلم کہاں پہ ہوئی ہے اور گورنمنٹ کو اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہے کسی طریقے سے کہ اگر یہ نمبر ہم سعودی حکومت سے بات کر کے اس کو کم کر سکیں؟ اصل میں جو میجر ایشو ہے وہ سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آئے. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی کمپنی جسے وہ شرکہ کہتے ہیں وہ 1,000 2,000 یا 10,000 بندے کا شرکہ ہوتا ہے. ہمارے پاس انفارچونیٹلی ابھی تک اس قسم کی اسٹرینتھ, ہمارے جو لوگ جاتے ہیں یہاں سے پرائیویٹ حج کوٹے میں, کسی کے پاس 100 ہے, کسی کے پاس 50 ہے, کسی کے پاس 80 ہے. تو اتنا نمبر نہیں ہے, بڑا اتنا نمبر نہیں ہے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ بڑی کمپنیز انویسٹ کریں, اور بڑی کمپنیز کے لیے ایڈوانس آپ نے پیمنٹ کرنی ہے. اگر وہ اربوں روپے میں, ہماری کمپنیز کے پاس اتنی فائنانشیل کیپیسٹی نہیں ہے جو ان کی ڈیمانڈ ہے. یا تو پرائم منسٹر صاحب ایک اسپیشل ریکویسٹ کر کے کریں, لیکن وہ ان کی ملک کی ایک پالیسی ہے جس میں صرف ہم نہیں آئے, تقریباً ہمارے ساتھ 6-7 ممالک آئے ہیں جس میں انڈیا بھی شامل تھا. انہوں نے اپنی چیزیں کچھ بہتر کر لی ہیں,
جن کی وجہ سے انہیں شاید ویزا تھوڑا بہت ریلیکس ہو گیا. باقی جتنے بھی جس میں بنگلہ دیش ہیں, ہم ہیں, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, ان کے لیے یہ سارے مسائل ہیں. جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں کوئی تھوڑی سی بہتری کا کوئی امکان ہے, یا یہ 67,000 ایک بہت بڑا نمبر ہے؟ بہت بڑا نمبر ہے جی, لیکن اب تو ویزا تقریباً 18 تاریخ کو کلوز ہو گئی ہے. جی اچھا, جی یعنی اب کوئی امکان نہیں ہے اسپیشل کسی ریکویسٹ پہ پرائم منسٹر صاحب کے کوئی دیں تو اور بات ہے. جو حج پروسیس ہے وہ اس وقت کلوز ہو گئی ہے. جی بالکل ٹھیک. تھینک یو ویری مچ شمشیر بھائی, شکریہ. آپ نے پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رکن قومی اسمبلی اور وفاقی پارلیمانی سیکریٹری سردار شمشیر مزاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی. پروگرام میں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ جو جمعیت علماء اسلام نے اب فیصلہ کیا ہے تحریک انصاف کے اتحاد کو جوائن نہ کرنے کا, اس کے پیچھے ان کی اسٹریٹجی کیا تھی, اپروچ کیا تھی, اور اب مستقبل میں جو شمشیر بھائی نے بھی بات کی کہ شاید مولانا صاحب انہی کی کشتی میں سوار ہو جائیں, اس کے کتنے امکانات ہیں, اس کو بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. کہ نہ جیے گا, اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. جمعیت علماء اسلام جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کافی پر تول رہی تھی کہ اپوزیشن کا جو گرینڈ الائنس ہے اس میں جمعیت علماء اسلام شامل ہو جائے, اب یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے JUI نے کہ اس الائنس کا حصہ نہیں بننا. انفیکٹ جو میں خبر پڑھ رہا تھا اس میں کہا کہ کوئی بھی ایسا اتحاد جو تحریک انصاف کی حمایت پر بنا اس پہ بھی شامل نہیں ہونا, اور بوقت ضرورت پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ تحریک انصاف کے ساتھ کسی سٹیج پر چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے تو کن شرائط کے اوپر چلنا ہے. تو اب یہ جو فیصلہ ہے جمعیت علماء اسلام کا, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کیونکہ پہلے تو یہ لگ رہا تھا جس وقت ڈائلاگ ہو رہا تھا کہ شاید چیزیں بہتری کی طرف بڑھ رہی ہیں, تو پرابلم کہاں پر کریٹ ہوئی؟ پروگرام کے حصے میں اس کو ڈسکس کریں گے. پھر نہروں کے معاملے پہ جمعیت علماء اسلام کا سٹانس کیا ہے, کیا وہ پیپلز پارٹی کے سٹانس کو سپورٹ کرتی ہے, اس کو بھی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. اور اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہے محمد اسلم بخاری صاحب, ترجمان ہیں JUI فے کے. اسلم بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. سر سب سے پہلے بتائیے گا, یہ جو اتحاد بن رہا تھا اپوزیشن کا, لگ یہ رہا تھا کہ چیزیں کافی بہتری کی طرف جا رہی ہیں تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان, کیا وجہ بنی کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد میں جانا ہے, نہ فی الوقت ایسے کسی اتحاد کا حصہ بننے جو تحریک انصاف کی حمایت پر بنا ہو؟ بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں لیا. بات یہ ہے کہ ہم نے تو پہلے دن سے کوشش کی ہے کہ اپوزیشن کا اتحاد ہونا چاہیے, اور اپوزیشن کا اتحاد اس ملک کے لیے ضروری بھی ہے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کل حکومت کی پارٹیاں خود ہی اپوزیشن بنی ہوئی ہیں. اگر اپوزیشن کمزور ہوگی تو حکومت اپنی مرضی کے فیصلے کرے گی. PTI کے ساتھ ہمارے اور ان کے درمیان میں بہت بڑے بڑے فاصلے تھے, جس کو ہم نے بڑی محنت سے پچھلے 1-1.5 سال میں کور کیا اور کم کیا. اور اس میں دو کے PTI کی جو موجودہ قیادت ہے, خصوصاً اسد کیسر صاحب ہیں, بیرسٹر گوہر ہیں, ان لوگوں کی بڑی اس میں پارٹیسپیشن رہی ہے, بڑی محنت رہی ہے. لوگوں نے مل کے ہمیں کافی, ہم نے اس کو پول کیا ہمارے درمیان میں جو مسائل پڑے ہوئے تھے, اور ساتھ ہی ہمارے کارکن بھی اس میں پول ہوئے. لیکن بات یہ ہے کہ جب اتحاد ہوتا ہے تو اتحاد میں دونوں پارٹیاں مل کے چلتی ہیں باہمی مشاورت کے ساتھ. صحیح. لیکن باہمی مشاورت کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارے درمیان میں موجود ہے. 26 یعنی ترمیم میں ہم نے سب کچھ ان کی مرضی پہ کیا, تقریباً 90% ان کی مرضی پہ ہوا, اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ بینچ کا معاملہ ان کا تھا, کسی بھی پارٹی کا یہ بینچ نہیں تھا. سب اس کو آئینی عدالت کی بات کر رہے تھے, ان کی خواہش پہ ہوا. ویڈیوز موجود ہیں, لیکن اس کے بعد پھر اس کو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کی مجبوری تھی, انہوں نے ووٹ دے دیے, ہم تو اس میں نہیں تھے. تو پھر کون تھا؟ آپ روز کیوں آتے تھے, روز ساری باتیں کرتے تھے پارلیمنٹ میں, ہمارے کردار پہ آپ ہمیں مبارکبادیں دے رہے تھے. ہمارے جاتے ہوئے بدائی جو مولانا صاحب کے گھر کے اوپر دروازے پہ پریس کانفرنس پہ, اس میں آپ کا کیا کردار تھا؟ اب اس کے بعد آج ایک دم تبدیل ہونا شروع ہو گیا. پھر اسی طرح یہاں نہیں ہے, اور کئی معاملات ہیں جس میں انہوں نے ہمیں اعتماد میں. قومی سلامتی کونسل کی بات کر لیں آپ. قومی سلامتی کونسل میں یہ حال ہے کہ وہاں رات کے 12-1 بجے تک لوگ ہمارے مشورے میں تھے, قومی سلامتی کمیٹی 12-1 بجے تک ہمارے مشورے میں تھے, اور یہ طے تھا کہ صبح ہم نے کیسے جانا ہے اور وہاں پہنچنا ہے. لیکن جب ہم صبح جا رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مولانا فضل الرحمان صاحب, تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا ہے. نہ بائیکاٹ کرنے کا ہمیں انٹیمیٹ کیا, نہ مشورہ کیا. اس طرح تو اتحاد نہیں بنتے, نہ اس طرح اتحاد چلتے ہیں. پھر جو آخری میٹنگ ہماری کھوکھر صاحب کے گھر پہ ہوئی, اور اس میں افطاری کے حوالے سے وہاں صاحب خاقان صاحب بھی اور محمود خان صاحب بھی سب بیٹھے ہوئے تھے. اس میں ایک معاملہ طے ہوا تھا کہ ہم حکومت یا JUI
یا پی ٹی آئی یا اتحاد میں شامل لوگ اگر حکومت سے یا کسی اور سے بات کریں گے تو ایک دوسرے کو اعتماد میں لیں گے. اچھا لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھیں اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا ہے اعظم سواتی صاحب قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے جو حلف دے رہے ہیں, جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, ایک تو یہ صورتحال ہے. اب یہ چیزیں تو میں نے آپ کو بتائی, اس میں اور بہت سی باریک چیزیں, صحیح. ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس. نہیں تو اسلم غاری صاحب آپ اور دوسری چیز ایک اور جی میں کہنا جی چاہتا جی ہوں, ضروری ہے, امپورٹنٹ جی ہے. پلیز. پی ٹی آئی کی جو فرسٹ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, وہ اتحاد چاہتی ہے. ریاست کیسر ہوں, بیرسٹر جوہر ہوں, وہ اتحاد چاہتے ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں. اور ان کی کاوشیں اور محنتیں تھی کہ ہم نے اس معاملے کو اس حد تک کول اور یہاں تک لے گئے کہ اتحاد بننا چاہیے. لیکن جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے ان کی, وہ اس معاملے میں نہیں چاہتی اور انہوں نے مسائل پیدا کیے ہوئے ہیں. اور سیکنڈ لیڈرشپ سے مراد سیکنڈ لیڈرشپ میں سے امین کا نام نہیں لوں گا, میں اس میں یہاں شوکت یوسف سعید صاحب نے کہا کہ جمعیت کا نام لیا, بلکہ یہ کہا کہ مولانا صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. ابھی ان کے جو صوبائی صدر ہے کے پی کے جو نئے بنے ہیں, انہوں نے کہا بھی آنا تو آئے, نہیں آنا تو نہ آئے, ہم تو کام کر رہے ہیں. تو جب یہ صورتحال ہوگی تو کانگریس کے ساتھ اتحاد کرے گا, بھائی کریں آپ, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چلیں, آپ نے علی امین صاحب کا نام تو نہیں لیا اسلم غاری صاحب, لیکن میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان اتحاد قائم نہیں ہو سکا, اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ علی امین صاحب ہے؟ صرف علی امین نہیں ہے جی, سیکنڈ جتنی بھی ان کی قیادت ہے, وہ فرسٹ قیادت ان سے میرا خیال اپنا ان پہ فرسٹ قیادت کی وہ بات نہیں مان رہے, جس کی وجہ سے مسائل. میں نے جو اس کو شوکت یوسف زئی کا بھی نام دیا ہے, میں نے اس کے موجودہ جو صدر ہے میرے ذہن سے نام نہیں کر رہا ہے, میں نے وہ بھی ہیں اس میں شامل. جی جنید اکبر کیا نام ہے ان کا شاید, جو موجودہ پریزیڈنٹ ہے. تو یہ سب اپنی اپنی جگہ بیان دے رہے ہیں. وقاص صاحب کا میں نام لینا چاہوں گا, وہ بھی اپنی جگہ بیان دے رہے ہیں. تو اس طرح لگتا ہے کہ جو اس وقت پارٹی کو ڈیل کر رہے ہیں, جو ہم سے بات کر رہے ہیں, ان کا شاید اپنی پارٹی کے اندر عمل دخل کم ہو گیا ہے, اور پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے اس کو سیکنڈ لیول کی قیادت اس کی حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جب پارٹی کے اندر یہ مسائل ہوں گے تو ہم کس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں گے. اور پچھلے دنوں ایک اور بڑا سیٹ بیک ہوا ہے, ایک ہفتہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, بیرسٹر گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کی جب صورتحال ہوگی تو پھر یعنی تحریک انصاف کے جو تنظیمی معاملات میں خرابی ہے, جو ان کی آپس میں معاملات ایک پیج پہ وہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے, اس سے آپ لوگ بھی پرابلمز فیس کر رہے ہیں. جی ہاں, اور بالکل میں اس میں یہ کہوں کہ ہم نے نہ مذاکرات کے دروازے بند کیے, نہ ہم نے جو اب تک جو ہم دونوں نے مل کے سفر طے کیا ہے اور قریب آئے ہیں اس کو بھی ہم نے ختم نہیں کیا, اور ہم نے جو کمیٹیاں ہمارے درمیان میں موجود ہیں ان کو بھی ہم نے ختم نہیں کیا. پارلیمنٹ کے اندر ڈے ٹو ڈے میٹر سے جو ہماری بات چیت ہوتی ہے, جس سے ہم نے طے کیا تھا کہ ہم مل کے, وہ بھی آلریڈی موجود ہے, لیکن اتحاد میں فی الحال ہم نے جانے سے معذرت. بالکل ٹھیک. آخر میں بتائیے گا کہ ابھی آپ لوگ ایک تو رستے آپ لوگوں کے یہاں تک تو جدا ہو گئے, اب سولو تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ حکومت کے لیے پرابلمز کریٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا ٹف ٹائم دے گی حکومت کو, یا کہیں نہ کہیں کچھ حلقوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ شاید آپ لوگ مستقبل میں حکومت کو جوائن بھی کر سکتے ہیں حکومتی بینچز میں؟ دیکھیں, جو ہمارا اعلامیہ ہے وہ ہم کسی بھی اتحاد سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ حکومتی اتحاد ہو. اچھا, صرف یہ نہیں کہ اپوزیشن اتحاد, حکومتی اتحاد بھی اس کا ہے. ہم اپنا دیکھیں, ہماری تحریک جاری ہے. ابھی آپ 27 کو ہم مینار پاکستان پہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اور اسی طرح ہم 11 مئی کو ہم پشاور میں انشاءاللہ, اور 15 مئی کو انشاءاللہ کوئٹہ میں ملین مارچز ہوں گے. ہم غزہ کے عوام کے لیے, فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے, وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم اپنا کام کر رہے ہیں, کسی نہ کسی انداز میں کر رہے ہیں, اور یہ بھی حکومت کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائے. یہ بھی حکومت میں دباؤ آتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ میں, جنرل اسمبلی میں, یا اپنے سورسز سے, یا وزارت خارجہ سے آواز اٹھائے فلسطین کے لیے. تو یہ بھی تو حکومت کو ٹف ٹائم دینے والی بات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, اس پہ ہم کام کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ اسلم غاری صاحب, آپ کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ترجمان جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ محمد اسلم غاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو ان کی آپ نے سنی, امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. آج کے پروگرام سے اتنے, اگلے پروگرام تک کے لیے حیدر حیات خان اور انسائٹ کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.